السلام علیکم۔ میں صبح سے تیاری میں لگی ہوئی تھی، ایک ایک چیز سنبھال رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا چھوٹ جائے کیا پتہ۔ جاؤ بیٹا، اللہ خیریت سے لے جائے تمہیں، اماں نے سر پر ہاتھ رکھ کر سب کو دعا دے کر رخصت کیا تھا۔ مینا بچوں کے ساتھ آج اپنی بڑی بہن شینا سے ملنے اسلام آباد جا رہی تھی۔ ایک طرف تو بڑا شہر اور اس کی رونقیں دل کھینچ رہی تھیں، تو دوسری طرف یہ خیال بھی دامن گیر تھا اگر وہ اچھی نہ لگی تو پھر۔ شینا کا سسرال کافی امیر تھا، سستے سے تو کپڑے ہیں میرے پاس، بار بار دل میں یہ خیال آتا۔ ابا نے جب شینا کا رشتہ آیا تب ہی بس رسمی سا سوچنے کا وقت مانگا اور ہاں کر دی۔ شینا بھی دل سے راضی تھی، آج وہ فیصلہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، کئی ایک خاندان والے تو جل کر بھی کوئلہ ہو گئے تھے، مگر کیا کریں، اپنوں میں یہی تو خرابی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کی خوشی کو برداشت ہی نہیں کرتے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر۔ اس کے دوسرا بیٹا ہوا تو پہلے بھی اصفہان کے کوئی لاڈ کم نہ اٹھائے گئے تھے، اب ارمان کی دفعہ تو شینا نے گرینڈ فنکشن رکھا تھا اور اسے بھی ہفتے بھر کے لیے پہلے آنے کے لیے کہا تھا۔ مینا کے پاس اس کے جمع شدہ 4,000 روپے کام آئے، وہ سفر پر روانہ ہو رہی تھی۔ ایاز اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ ایاز مینا کا پھپھوزاد تھا اور ابو نے شروع سے ہی ایاز سے منسوب کر رکھا تھا۔ بچپن کا دیکھا بھالا ساتھ کھیلتا کودتا ایاز، اسے نیا پن محسوس ہی نہ ہو رہا تھا۔ پھر وہ ایاز سے شادی کے بعد وہی عام سی زندگی پھر سے جینے لگی تھی جیسے اس کی ماں نے جی تھی، جیسے ساری عورتیں جیتی ہیں۔ دال روٹی، توا چولہا اور تیل، یہی تو ہے زندگی۔ پھپھو بہت اچھی تھی مگر پھر بھی کبھی کبھی اس کا جی اکتا جاتا، ذرا ذرا سی چیز کے لیے ترسنا پڑتا، کبھی نہیں تو اکثر ہی دل کو مارنا پڑتا تھا۔ اور ان کی محبتیں ہیں کہ جو ختم ہی نہیں ہوتی تھیں اور دعاؤں کے ڈھیر لگا دیتی۔ کیا بدلا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں۔ شینا نے بہترین کھانے بنوا رکھے تھے، مینا تمہاری پسند کی ساری ڈشز بنوائی ہیں، پھر بھی اگر کچھ کھانے کو جی چاہے تو بتا دینا۔ اتنا سارا کچھ بنا کر بھی بتانے کی ضرورت کافی رہتی ہے۔ شینا بہت مہربان تھی مگر اس کا دل مہربان نہیں تھا، بات بے بات رک سا جاتا تھا۔ شینا نے اتنی ڈھیر ساری پیاز سلاد کے لیے کٹوائی ہوگی، اس کی تو آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آئے ہوں گے۔ میرا تو پیاز کاٹ کاٹ کر آنسوؤں سے برا حال ہو جاتا ہے، اس نے سوچا۔ بہرحال کھانا بہت پرتکلف اور مزیدار تھا۔ اس کے چاروں بچوں نے بھی شوق سے کھانا کھایا۔ اب اے سی روم میں وہ پانچوں آرام کر رہے تھے مگر مینا بے آرام ہو رہی تھی۔ ایاز اگر ہمیں بھی اے سی لگوا دیتا، ایک ہی کمرے میں کیوں نہ ہوتا، پھپھو اماں بھی آرام سے سوتی اور ہمیں بھی چند پل سکھ نصیب ہو جاتا۔ مگر ایاز تو میری کسی بات کو ماننا گناہ سمجھتا ہے۔ جیسے اللہ مالک ہے، ہماری تو جیسے گزرتی ہے گزر جائے گی، مگر خدیجہ مدیحہ کو امیر گھروں میں بیاہوں گی، راج کریں گی میری بیٹیاں اپنی خالہ شینا کی طرح۔ ارحم اور اسد تو چلو لڑکے ہیں، اپنا مستقبل خود ہی بنا لیں گے۔ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں شینا کہاں رہ گئی ہے۔ رات گئے جب اس کی واپسی ہوئی تب جلدی سونے والی مینا خوابوں کے سفر پر نکلی ہوئی تھی۔ شینا نے جب آ کے دیکھا تو پھر چپ چاپ لوٹ گئی۔ اتنی خوبصورت صبح تھی کہ مینا اور بچوں کا اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ سیدھی اے سی کی ہوا آ رہی تھی۔ مزے ہیں بھائی تمہارے تو، وہی بچپن والی نیند ہے تمہاری تو۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ابھی مزے ہمارے ہیں، مینا نے دل میں کہا۔ میری ساس اٹھ گئی ہیں اور ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔ دیر بالکل نہ کرو، جلدی سے آ جاؤ بس۔ ابھی آ رہی ہوں آپی۔ رات سفر کی وجہ سے تھک بھی بہت گئی تھی، اور چائے تو بنائی ہوگی نا؟ کافی مجھے نہ پلوانا، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تم اٹھو تو صحیح، چائے ہی پلواؤں گی تمہیں اور بچوں کو، تم بھی آ جاؤ۔ اس نے دلار سے مریم فریحہ کو پکارا۔ شینا، ارحم اور اسد نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ خالہ کتنی اچھی ہیں، ناشتہ بھی لاجواب تھا، کتنے سارے لوازمات تھے اور ٹیبل بھری ہوئی تھی، چاہو تو کیک رس لے لو، پیسٹری لے لو، پھر کھیر بھی۔ مٹی کے پیالوں میں چاندی کے ورق لگے ہوئے تھے، ان پر شاندار ایک لک آ رہی تھی، شاید بازار سے منگوایا ہوگا۔ اس نے پوچھا نہیں، بس کھا لیا۔ اور بھی
بہت سی چیزیں تھیں جن کے نام سے بھی وہ واقف نہ تھی۔ شینا کی ساس سدرا بیگم جلدی ہی ناشتہ کر کے اٹھ گئی۔ ادریس بھائی البتہ چائے پیتے رہے۔ شینا ساس کے کمرے میں ان کی چائے لے گئی تھی۔ ادریس بھائی کے جانے کے بعد فریحہ اور مدیحہ نے اصفہان کو اٹھا لیا تھا۔ اسد ننھے ارمان کے پاس بیٹھا تھا۔ ارمان چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ میں ہوں تمہاری خالہ، مینا خالہ۔ مینا نے ارمان کو اپنا تعارف کروایا تو شینا سمیت سب ہنسنے لگے۔ اب بندہ اپنا تعارف بھی نہ کروائے۔ میں نے تو 4000 میں بچوں سمیت شاپنگ کی ہے۔ وہ سوچ سوچ کے اسے ایاز پر غصہ آنے لگا۔ شینا نے کوئی 50,000 والا تو جوڑا پہن رکھا تھا۔ جب شامیانے سجائے گئے ہوں گے، لائٹیں لگیں اور پھر آخر میں بہت وسیع و عریض سٹیج بنایا گیا تھا۔ اس کی سج دھج دیکھنے لائق تھی، اتنی ڈھیر ساری روشنی کہ آنکھیں بھی چندھا جائیں۔ اور جب شینا اپنے بیٹے ارمان کو لے کر بڑے صوفے پر جا کر بیٹھی تھی، تب مینا کو اپنے بچوں کا اس طرح استقبال نہ کرنے کا غم پھر سے تازہ ہو گیا۔ اتنے سارے گفٹس ارمان کو ملے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے تحفوں کا طوفان آیا ہو اور سارے درختوں کے پتے ادھر ہی اکٹھے ہو گئے ہوں۔ بہت بڑا ڈھیر تھا جو شینا کے سامنے پڑا تھا۔ ابھی اور لوگ بھی دے رہے تھے اور وہ بے تحاشا خوش تھی۔ مینا نے ارمان کو اٹھایا اور پھر شینا نے سارے تحائف اٹھوا کر اپنے کمرے میں رکھوائے۔ اس کا بیش قیمتی لہنگا اس پر بے انتہا سج رہا تھا۔ ادریس بھائی بھی بے حد اچھے لگ رہے تھے۔ سدرا بیگم نے بہو کو سونے کا سیٹ دیا تھا۔ نندیں بھی قیمتی تحفے لے کر آئی تھیں۔ شینا آپی کی قسمت تو واقعی بہت شاندار ہے۔ اس نے بھی بھانجے کو 5000 والا ٹوائے سیٹ دیا تھا جو شینا نے سب تحفوں کے اوپر بڑے ناز سے سجا کر رکھا تھا۔ میری بہن لائی ہے، اس سے سب کھلونے برکت حاصل کریں گے، اس لیے اوپر رکھا ہے۔ اچھا مینا، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ بلکہ ابھی کیا، مجھے کافی دیر ہو جائے گی۔ تم میرا انتظار کرنا، بچوں کو سلانا تو سلا کر آ جاؤ۔ وہ بچوں کو سلانے اسی کمرے میں چلی گئی جہاں ان کا بیگ رکھا ہوا تھا۔ رات کے 11:30 ہو رہے تھے۔ وہ بھاری سر کے ساتھ واپس شینا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ شینا سدرا بیگم کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس وقت پتہ نہیں کون سے راز و نیاز ہو رہے ہیں۔ دستک دینے کے لیے رک گئی تھی۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ شینا اپنے ہاتھ پر ذرا سی کریم نکال کر جو سدرا بیگم کے تلوؤں پر مل رہی تھی، آہستہ آہستہ نرمی سے، ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں کبھی بند ہوتی کبھی کھل جاتی۔ ادریس بھائی رات لاہور نکل گئے تھے، دفتر کا کوئی کام تھا۔ وہ شینا کے کمرے میں آ کر خود کو سنبھالتے سنبھالتے پھر بھی سو گئی۔ شینا نہ جانے کب لوٹی تھی، اس کے ہاتھ بری طرح تھک چکے تھے۔ میری بہن کا ہی خیال کر لیتی کہ مجھے اس کے پاس بھی بیٹھنا تھا، میری قسمت ہی خراب ہے، شینا نے سوچا تھا۔ وہ بھی پاس ہی لیٹ کر بے خبر ہو گئی۔ صبح دونوں کی اکٹھے ہی آنکھ کھلی۔ رات کب آئیں؟ وہ آنکھیں مسل کر پوچھ رہی تھی۔ فجر کا وقت تھا۔ مینا جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ ارے یار، ڈیوٹیاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ روز رات کو پیر دباتی ہوں، پھر مالش کر کے سونے آتی ہوں۔ جب تک وہ سو نہ جائے میں سو نہیں سکتی۔ اس عورت کے کام قیامت تک ختم نہیں ہونے۔ ایک پل جو سکون سے گزارنے دیا ہو، ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ ان کے کپڑے میں پریس کرتی ہوں، بلکہ وہ کرواتے ہی مجھ سے ہیں۔ دیکھو میری سکن کتنی رف ہو رہی ہے اور ان کا چہرہ کس طرح چمک رہا ہے۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، ان کے اور بھی بڑے درد اور چونچلے ہیں۔ دوسرے کے سکون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان لوگوں کو۔ شینا بری طرح تھک چکی تھی۔ اچھا میں نماز پڑھ لوں۔ مینا جلدی سے واش روم چلی گئی اور پیچھے شینا اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذرا سینس ہے تمہیں مہمانوں کے سامنے آنے کی؟ بندہ تھینک یو تو بول دیتا ہے۔ محترمہ کو اتنی بھی تمیز نہیں۔ ایک تو اول جلول جیسا حلیہ بنا کر ذلیل کروا کے رکھ دیا ہے بہنوں کے سامنے۔ کل سے شینا نے جتنی نندوں کی خاطرداری کی تھی، مینا تو سوچ کے تھک گئی تھی، اور اب ادریس بھائی مینا کا خیال کیے بغیر شینا پر برسے تھے۔ مینا سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اتنے سارے تحفے لیے تھے تو ان کا ظالم تاوان بھی تو بھرنا تھا۔ چمکیلے پیپرز کے پیچھے کی دنیا بڑی مکروہ تھی۔ شینا کے پاس فرصت ہی نہ تھی کہ جی بھر کر خوشی ہو لے۔ وہ بجھ کر کھڑی تھی اور ایسے جیسے مٹی کے چراغوں میں تیل نہ رہے۔ تم اچھی رہی مینا، اپنی زندگی جی رہی ہو، میں نے تو جینا ہی چھوڑ دیا۔ میری زندگی سدرا بیگم اور ادریس جو جی لیتے ہیں۔ دیکھو پسے پردہ نہ ہو کہیں سے یاد، دیکھو جس سمت سے غبار اٹھا ہے۔ آج جب مینا اپنے شہر ملتان لوٹی تب شام ہو چکی تھی۔ اس کے گھسے پھٹے خیالات کی بھی شام ہی ہو چکی تھی۔ خود ترسی کا سورج غروب ہو گیا تھا۔
کبھی دوبارہ نہ طلوع ہونے کے لیے۔ کتنی خوبصورت زندگی ہے، آزادی سے بھری ہوئی۔ مینا بیٹا، بھنڈی گوشت بنا رکھا ہے اور روٹیاں بھی ابھی گرم گرم ہیں، تم جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ پھپھو کو محبت سے دیکھ رہی تھی، کتنے دن ہوئے اپنے چاند ستاروں کو نہیں دیکھا، اب دیکھو کتنی روشنی بھر گئی ہے میرے آنگن میں۔ پھپھو اماں تو سالن روٹی بھی بنا لیتی ہیں، برتن بھی دھو دیتی ہیں، سوکھی روٹیاں بیچ کر صرف کی تھیلی خرید کر اپنے ساتھ ساتھ اس کا جوڑا بھی دھو لیتی ہیں، سرے شام اپنے کمرے میں لیٹ کر سوتی بن جاتی ہیں تاکہ وہ اور ایاز ڈسٹرب نہ ہوں۔ مگر وہ مینا ہی تھی جس نے اتنے سارے سکھوں کی قدر ہی نہ جانی۔ سکھ تو میرے ارد گرد ہی تھے، بس میں نے ہی دھیان نہیں دیا۔ مینا نے سوچا اور اگلے مہینے کی لسٹ بنانے ایاز کے پاس آ بیٹھی۔ وہ تو اپنے شوہر کو بھی پسند تھی، اس نے تو کبھی مینا کی برائیاں ڈھونڈ کر اس کے سامنے نہیں رکھی تھیں۔ مینا آج حقیقت میں خوش تھی، اس کی آنکھیں اجالے کی راہ دیکھ چکی تھیں۔ اماں اور بچے سو گئے، وہ بھی بے حد تھک چکی تھی اپنی لا یعنی سوچوں کی وجہ سے۔ ارے میری پیاری مینا، یہ جو لوگ تخت پر چڑھ بیٹھتے ہیں، غور سے دیکھنا، تخت کبھی انہی کے قدموں تلے دھرا رہتا ہے، پتہ نہیں کب کھنچ جائے۔ بڑے بڑے سکھوں کے پیچھے بڑے بڑے غم منہ کھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے یہ دنیا سکھ کے لیے نہیں بنائی، امتحان کے لیے بنائی ہے کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھرا ہے۔ چمکتے چاند نے مینا کو سوتے دیکھا تو مسکرا کر بدلیوں کے پیچھے چھپ گیا، تخت کا خواب اپنی حقیقت پہچان چکا تھا۔ اللہ اللہ اللہ